ہم 7 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی اپی تھی۔ چونکہ وہ سب سے بڑی تھی سو اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی سب سے زیادہ تھیں۔ میرے بابا کا بہت چھوٹی تھی میں جب، اس ٹائم ہی میرے بابا کے کاروبار میں لاس ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے ہی اپی نے پورے گھر کی ذمہ داریاں اٹھا لی۔ وہ تو میرے بابا کا بیٹا تھی۔ میٹرک کے بعد سے ہی اس نے پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ 2 شفٹ اسکول میں پڑھانے کے بعد جب گھر پر آتی تھی تو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ پھر اماں نے اسے پارلر کا کام سیکھنے کے لیے بھیج دیا۔ اس نے پارلر کا کام بھی سیکھا۔ 10 بجے رات میں جب وہ فارغ ہو کر آتی تھی، اماں کو یہی فکر ہوتی تھی کہ پتہ نہیں گھرداری بھی کر سکے گی کہ نہیں، تو گھر کا کام سکھانے کی غرض سے ماما نے اس کو روٹی پکانے کی ذمہ داری بھی دے دی۔ وہ روتے دھوتے جیسے تیسے روٹیاں بناتی تھی۔ میں بہنوں میں سب سے چھوٹی بہن تھی اور وہ بھائی بہنوں میں سب سے بڑی۔ وہ اس کے ہاتھ میں کوئی اور تو آتا نہیں تھا، میں ہی آ جاتی تھی۔ مجھے کہتی تھی میں ایک ہی شرط میں روٹیاں بناؤں گی جب با مجھے پیڑے بنا کر دے گی۔ میں اس کو پیڑے بنا کر دیتی تھی اور وہ روٹیاں بناتی تھی۔ پھر بستر ڈالنے کی بھی ذمہ داری اماں نے اسی کے ذمہ کر دی، تو کہتی تھی ٹھیک ہے باب مجھے بستر لا کر دے گی تو میں بستر ڈالوں گی۔ میں بستر لا کر دیتی تھی اور پھر وہ ہم سارے بھائی بہنوں کے بستر ڈالا کرتی تھی۔ عید بقرعید میں اسے اس بات کی فکر نہیں ہوتی تھی کہ وہ کون سے کپڑے پہنے گی، اسے اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ ہم بھائی بہن کیا پہنیں گے، ہم کیا کھائیں گے پیئیں گے۔ کبھی بھی اس نے اپنے بارے میں سوچا ہی نہیں کہ وہ کیا پہنے گی، کیا کھائے گی یا اس کی کیا خواہشات ہیں۔ اس کی خواہشات تو اس کے سارے پیسے، ساری سیلریز تو ہم بھائی بہنوں کی فیسز جمع کروانے میں اور ہماری خواہشات پوری کرنے میں لگ جاتی تھیں۔ پھر بھی اس اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی، ماشاءاللہ CSS کے پیپر بھی دیے اس نے، اور ماشاءاللہ ایک بہت اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ اسکول میں پڑھایا، اس وقت سے میٹرک کے بعد سے اس نے جو پڑھانا شروع کیا اب تک پڑھا رہی ہے۔ اب ماشاءاللہ سے اس کا بڑا بیٹا 14 سال کا ہے اور اب تک پڑھا رہی ہے۔ ایک ماشاءاللہ گورنمنٹ اسکول کی ٹیچر بھی ہے، دوسرا کوئی پرائیویٹ اسکول ہے وہاں پر وہ پرنسپل بھی ہے، اور ماشاءاللہ وہ اپنا پارلر بھی کھول لیا ہے۔ لیکن ابھی بھی اسے ہماری ہی فکر ہوتی ہے کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، اور ہم اپنی زندگیاں ہم کس طرح سے گزار رہے ہیں، جبکہ ہم سارے کے سارے بھائی بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، پھر بھی وہ ہمارے گھروں ہم لوگوں کے حالات سے واقفیت رکھتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں اور کس طرح سے زندگیاں اپنی گزار رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہیں بڑی بہنیں، جس کو اپنی تو فکر نہیں ہوتی، اپنے گھر والوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے۔ شادی ہو جانے کے بعد بھی، بچے ہو جانے کے بعد بھی اسے اپنے بچوں سے زیادہ ہم بھائی بہنوں کی فکر رہتی ہے۔ اور پھر بھی لوگ یہ کہتے ہیں دونوں ہاتھوں سے کما رہی ہے، دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہے، میاں کما رہا ہے پھر بھی کمانے میں لگی ہوئی ہے۔ تو بھائی یہ بھی تو دیکھو کہ بیچاری اپنی ہڈیوں کا سرما بنا رہی ہے، محنت کر رہی ہے، رات دن محنت کر رہی ہے۔ ہم بھی ہیں، آرام سے اٹھتے ہیں، 10 بجے اٹھتے ہیں، 11 بجے سو کر اٹھتے ہیں، جب دل چاہتا ہے تب سوتے ہیں، جب دل چاہتا ہے تب اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کا ایک سنڈے بھی ہوتا ہے جس دن اسے چھٹی ملتی ہے، تو اس دن بھی وہ کپڑے دھونے میں، کھانا بنانے میں، پورے ویک کا کھانا بنا کر رکھنے میں، ان سب کاموں میں گزر جاتا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں کی شکایت ختم نہیں ہوتی کہ تم ہم سے ملتی ٹھیک نہیں ہو۔ وہ ہم سے کیسے ٹھیک سے ملے، اس کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داریاں، اپنے گھر کی بھی ذمہ داریاں، اپنے بھائی بہنوں کی بھی ذمہ داریاں، لیکن الحمدللہ اللہ پاک میری بھائی بہنوں کو سب کو سلامت رکھے۔ بہت محنتی اور بہت اچھے سے اور بہت پیار سے رہتے ہیں۔ میری ہمیشہ ان کے لیے دعائیں ہیں، سب کے لیے دعائیں ہیں، بھائی بہنوں کے لیے، سب کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، سب کے لیے دعائیں۔ آمین ثم آمین۔